اور یہ وہ کیس ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا اس کیس کے بارے میں، اگر اس کو پڑھ لیا جاتا اسی دن تو یہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ واضح حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ کے آغا صاحب کا ڈبل بینچ جو تھا، جس نے ریٹن فیصلہ دیا کہ اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ فیصلہ پڑھ لیا جاتا تو یہ کیس بن نہیں سکتا تھا۔ 3 سال یہ کیس چلتا رہا، ادارے کا وقت بھی ضائع ہوا، ہمارا بھی وقت ضائع ہوا، آپ حضرات کا وقت بھی ضائع ہوا، اور تاثر عوام میں یہ جاتا ہے کہ بہت بڑا کیس ہے، پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا ہے، کون سی کرپشن ہو گئی ہے۔ حالانکہ پہلے دن یہاں بھی کہا گیا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتا دیں وہ کون سی ہماری اتھارٹی تھی جس کو ہم نے مس یوز کیا ہے، یا اس کا کوئی جواب نہ نیب دے پائی ہے، نہ عدالت میں کوئی گواہ دے پایا ہے کہ یہ الزام کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ 3 سال سے جو 4 لوگ اس کیس کے اندر تھے ان کی زندگی مفلوج تھی، نہ نوکری کر سکتے تھے، نہ کاروبار کر سکتے تھے۔ ان کی بدنامی جو اخبارات میں ہوتی تھی وہ علیحدہ ہے، جو ان کا مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا، جو ذہنی انتشار ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا، جو ان کی بدنامی ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا۔ تو نیب کم از کم معافی مانگ لے، اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ جعلی کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں یار ہم سے غلطی ہوگی، ہم دباؤ میں تھے۔ اب یہ پتہ نہیں دباؤ کس کا تھا۔ عمران خان صاحب تو اس وقت دعوے کرتے تھے کہ میں نے فلانے آدمی کو گرفتار کروایا ہے، بڑے مجمع میں جلسوں میں کہتے تھے، نام لے کر کہتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، وہ باجوہ صاحب کرواتے تھے۔ تو باجوہ صاحب بھی یہ بات ماننے سے تیار نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپس میں طے کر لیں کہ کس نے کیا کروایا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ان کے معاملات کا ازالہ کون کرے گا، ان باتوں کا جواب کون دے گا۔ تو آج چیئرمین نیب کی یہ اگر قانونی نہیں تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یہ کیس بنائے کیوں گئے، کیوں حد تک کی گئی لوگوں کی عدالتوں میں بلا کر، کیوں ان کی زندگیاں مفلوج کی گئیں۔ تو کم از کم ایک معذرت ہی کر دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میں نیب صاحب سے کہتا ہوں کیس چلا لیں اور کیمرے لگا کر چلائیں۔ جس طرح ہم یہاں کھڑے ہیں آج، تو کیمرے عدالتوں کے اندر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کیسوں میں ہے کیا۔ ہم عمران خان طرح چھپنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیس چلاؤ۔ ہم نے کبھی بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا، ہم نے کبھی ریمانڈ سے گھبراہٹ ہم نے نہیں دکھائی، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے۔ گھر میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی، عدالتوں میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر سامنے جو کرنا ہے کر لیں۔ کسی نے ریمانڈ لینا ہے، جوڈیشل بھیجنا ہے، جیلوں میں بھیجنا ہے، جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور آج ملک جس انتشار میں ہے یہ انہی معاملات کی وجہ سے ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا پاکستان نہیں چلے گا۔ اگر آج آپ ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو ادارہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، جو حکومت کے نظام کو مفلوج کرتا ہے، وہ نیب کا ادارہ ہے۔ کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ واضح فیصلے ہوتے ہیں، اربوں خربوں کا ملک کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن افسران سمری لے کر نہیں آتے، افسران فیصلہ نہیں کرتے، کابینہ فیصلہ نہیں کرتی، کابینہ کی کمیٹیاں فیصلہ نہیں کرتی، تو ملک کیسے چلے گا؟ ہر آدمی سوال کرتا ہے جی وہ یہ کرپشن ہو گئی، وہ کرپشن ہوگی۔ کرپشن پکڑے نا اگر کرپشن ہوئی ہے، لیکن ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے کہ اگر یہ ادارہ رہا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں جو ارباب اختیار ہیں۔ میں نے بارہا وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ایک لائن کی ترمیم چاہیے نیب کے آرڈیننس میں،
کہ نیب آرڈیننس 1999 ریپیل کیا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی ترمیم نہیں چاہیے، ایک لائن چاہیے، ایک لائن اور لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، وہ چلا لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی جان بچا رہے تھے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ ہم آج کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے یہ ترمیم کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہ ترمیم جس کے بغیر ملک نہیں چلے گا، جب تک یہ ادارہ ہے نیب کا، یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کریں، اس ادارے کو ختم کریں، اس ادارے کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں کہ جو ادارہ سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا، اس نے پچھلے 24 سال میں کتنے سیاستدانوں کا احتساب کیا ہے، کتنے کیس بنے ہیں، ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ چیئرمین نیب صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، آئی اوز کو وہاں بلائیں، ان کے سامنے یہ کیس رکھیں کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا تھا، آپ کے دستخط سے عدالت بھیجا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہاں پر ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے کہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ جو چکر ہے کہ آج یہاں سے کیس وہاں جائے گا، پرسوں وہاں جائے گا، تو ہمارے عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہوئے۔ یہ تاثر کہ یہ کیس آج ختم ہو گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی عدالت میں بھیجا جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا، تو اثر نو ہم کل کسی اور عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کے فیصلہ کرنے ایک دفعہ کیمرے لگائیں، عوام کے سامنے گواہ بٹھائیں، تو ایک دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جناب شاہد صاحب یہ بتائیے گا، بطور سابق وزیر اعظم آپ جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ بھی نیب کورٹ آرمی ایکٹ کے تحت چلانے چاہیے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے تمام تر کیسز؟ دیکھیں، کیس وہاں پر چلتا ہے جہاں عدالت کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کسی اور عدالت میں چل سکتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیس ہوں، سیاسی لوگوں پر جو کیس بنتے ہیں، ان کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، وہ ایک ہی جماعت کو ختم کرنے کے سارے پلان بنا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس وقت بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف دیا گیا؟ کیونکہ اس وقت جو سننے میں آ رہا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کوئی کسی جماعت کو نہیں ختم کر رہا۔ اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری جو بات ہے ریلیف کی بات ہے، آپ اپنے ملک کی معیشت کا جائزہ لیں، پھر آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ ملک میں کیا ریلیف دی جا سکتی ہے اور کیا نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ملک آج وہ ملک ہے جو سود کے علاوہ، اور سود کا ایک حصہ بھی قرضے لے کر ادا کرتا ہے۔ آپ نے جو ریلیف دینی ہے آپ دے سکتے ہیں اضافی قرضہ لے کر، اس قرضے کا بوجھ کل پھر عوام نہیں برداشت کرنا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے معاملات بڑی ذمہ داری سے چلانے پڑیں گے۔ یہ ریلیف کی جو بات ہے، اس میں ریلیف یہی ہے کہ مزید بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے، ایسا اس کا بندوبست کیا جائے اور حکومت کے نظام کو درست کیا جائے۔ یہ نظام نہیں چل رہا، آج کی ریلیف کل کا بوجھ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں، اور بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ 1 پیسے کی ریلیف دیں گے، کل 1 روپے کا بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ سر عوام کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنا معیشت کیا ہے یا کچھ ہے۔ پاکستان کے عوام کو وہ یہ جانتی ہے کہ نائی کے پاس جاتی ہے، ٹھیلے والے کے پاس جاتی ہے، وہ 2 چیزیں کہتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا پیٹرول بڑھ گیا ہے، 2 چیزیں۔ تو ان 2 چیزوں پہ آپ کب یہ کریں گے تاکہ عوام سمجھے؟ جی، عوام کو سمجھنی بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جہاں الیکشن چوری ہوں گے، جہاں پر عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی، وہاں پر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بوجھ ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آئین کو سمجھیں، آئین کے مطابق، اور ذمہ داری سے پولیٹیکل لیڈرشپ کام کرے، ذمہ داری سے عسکری لیڈرشپ کام کرے، ذمہ داری سے اس ملک کی جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے، جو ججز ہیں، یہ کام کریں۔ پھر آپ کو ملک کے معاملات سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس ادارے کو ختم کرنے میں کیا پریشانی ہے، مجھے یہ سمجھا دے کوئی۔ کیا احتساب کا نظام ملک میں ختم ہو جائے گا؟ کیا اس ادارے نے احتساب کیا ہے؟ میں اس ادارے کے روز مرہ کے معاملات میں سینکڑوں ارب کے معاملات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یہ ادارے ہونے کی وجہ سے جو فیصلے ملک میں نہیں ہوتے، ان کے ملک پر نقصانات کیا ہیں۔ اگر شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، ذمہ داری سے کام ہو، لیکن
चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं, तो अगर चीफ क्या सियासतदान इतने ही नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख लें। सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। और ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF केस नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट पेश कर सकता है? यार, ये बात हर रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके से भरे मजमे में मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वज़ीर आज़म चोर है, तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, वो हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, खान साहब, आपसे कोई रास्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। ठीक है। अवध साहब, ये बताइए 2 मई से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है PTM हुकूमत जो इमरान खान से दखल करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी कि नहीं होगी? सियासी मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। तो ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है। और आज की मुल्क की ज़रूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 2 मई के वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? आप क्या कहेंगे? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं? क्या मुल्क के फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग? इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तनसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर, एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहाँ पर चला जाएगा। तो अदालत वहाँ पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फ़ौज की तनसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा। बहुत शुक्रिया। न्याजी साजिश था, शाहिद खान अब्बासी जिंदाबाद। अब तो मईशत की हालत, कब्रें खोदने वाले भी कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया। उनका डॉलर से कब्र खोदनी है क्या?